السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈیلی جناح کے ساتھ ایک بار پھر خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں قاضی بلال، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاضی بلال صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو پاکستان ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر وقت سیاسی مسائل جو ہیں وہ گردش میں رہتے ہیں۔ اگر ہم خبریں دیکھیں تو وہاں پر بھی سیاست کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ دنیا کے جب ہم ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں تو وہاں پر عوامی مسائل ہوتے ہیں، میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، پالیسیز ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن ہمارا وہ ملک ہے جہاں پر ہمیشہ سیاست چھائی رہتی ہے۔ کبھی ایک لیڈر کی، ایک پارٹی کی خبریں گردش میں ہوتی ہیں، کبھی دوسری پارٹی کی خبریں جو ہیں وہ گردش میں ہوتی ہیں۔ تو آج بھی کچھ ایسی صورتحال ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں ان کے مقدمے عدالتوں میں پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمران خان کو طلب کر رہا ہے، بار بار اس کو پیش کرنے کی استدعا کر رہا ہے، تو دوسری طرف جو ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے وہاں پر ہمارے نواز شریف جو کہ مسلم لیگ نون کے چیئرمین ہیں وہ بھی بار بار جو ہے پیش ہو رہے ہیں، وہ بھی ریلیف کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ افراد صاحب۔ اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ آئین پر نہیں چلتے، آئین کو اپنے مطابق چلاتے ہیں، یعنی کہ آئین کو ہم نے موم کی ناک بنایا ہوا ہے۔ اب میاں نواز شریف کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، گزشتہ روز جو ججز کے ریمارکس تھے وہ بھی بڑے دلچسپ تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ایکشن جو ہے نا، ایکشن وہ صرف باتوں میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ عملی طور پر ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ یہ وضاحت کریں میاں صاحب کے وہ کیوں ابسکانڈر رہے ہیں، یعنی کہ مفرور کیوں رہے ہیں۔ اب یہ مفرور کا لفظ بھی میرا خیال ہے کہ شریف بندے کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کی وضاحت کریں۔ پھر نیب آ گیا، حالانکہ جو قانون ہے جب تک آپ نوٹس نہ کریں تو دوسری پارٹی وہ آتی نہیں ہے، لیکن وہاں نیب پہلے سے موجود تھا۔ اس کو بھی وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ ایک پلاننگ تھی۔ اس پر بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا جناب میاں صاحب کی گرفتاری مطلوب ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جسٹس گل صاحب نے کہا کہ اب میں چلے اسلامی طریقے سے 3 دفعہ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں مطلوب ہی نہیں ہے، ہمیں چاہیے نہیں ان کی گرفتاری۔ تو اس پر صاحب ظاہر ایک قانونی پروسیس کو آپ بائی پاس تو نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر چیئرمین نیب سے پوچھ کے آ جائے۔ اب کل جو ہے یہ کیس لگنا ہے تو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہماری عدالتوں پر سیاسی بہت زیادہ رہا ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب جس نے نواز شریف کو 250 پیشی جو ہے وہ بھگتائی ہے انہی کیسز میں، اب وہ نیب خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے نہ دلائل دینے ہیں اور نہ ہمیں نواز شریف کے مطلوب ہے اور نہ ہم اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ زبردست آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے۔ تو پھر ایسا کریں نا، نیب کو ختم کر دیں، یا نیب کے جو لوگوں کو سزا ہوئی ہے نیب کے ذریعے، پھر ان کی سزاؤں کا کیا ہوگا؟ نہیں، نیب سے پھر پوچھنا یہ بھی چاہیے نا کہ جو نیب نے اتنا عرصہ اس کیس کو لٹکا کے رکھا اور نیب کس چیز کی تنخواہ لے رہا ہے، اور ان کیسز کی بنا پہ نواز شریف نے جو قید کاٹی ہے وہ کس سلسلے میں کاٹی گئی ہے؟ یہی بات ہے نا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نیب جو ہے وہ جس طرح ایک پریشر گروپ ہوتا ہے نا سیاست دانوں میں، تو نیب کو ایز اے پریشر گروپ استعمال کیا گیا، ہر حکومت نے کیا، اور جو استعمال کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ استعمال کی نہیں، بات یہ کہ آپ ایک بندے کا کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اس کو کرپٹ کہتے ہیں، اس پر مقدمات بناتے ہیں، پھر ایک دم آپ کہتے ہیں جی ہمیں مطلوب ہی نہیں۔ آپ اسحاق ڈار کی آپ مثال لے لیں، ان کے بھی سارے کیسز ختم ہو گئے، مفرور، بلکہ ان کی تو بلڈوزر چڑھا دیے تھے انہوں نے۔ تو یہ ایک تماشا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، عوام اس سے تنگ آ چکے ہیں، اور اس کا حل صرف یہی ہے، اور بہترین حل ہے کہ قانون بنے، اس پر عمل کریں۔ اگر کل ہائی کورٹ اس پر عمل درآمد کراتی ہے تو میاں صاحب کو بچنا مشکل ہے، لیکن نہیں ہوگا، یہ ہمارا المیہ ہے۔ کیا یہ جسٹس جو ہیں اورنگزیب گل حسن یہ عمل درآمد کرائیں گے؟ پچھلے دنوں ایک کیس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ضمانت تو دے دیتے ہیں، ایک انہوں نے سیاسی رہنما کو کہا، لیکن آپ کی جو ضمانت ہے اس سے کام نہیں بنے گا، آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑے گی۔ یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ سب جڈس معاملات ہیں، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم تو ایک وقت سیاسی بات کر رہے ہیں، کیونکہ عدلیہ کا احترام جو ہے وہ سب کو کرنا چاہیے، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ میں صرف آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں، یا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری سیاست کس قسم کی ہے۔ دوسرا چلیں یہاں پہ پھر سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ بار بار جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کو ان کے سامنے جو ہے پیش کیا جائے توہین الیکشن کمیشن کیس میں۔ سیکورٹی ادارے جو ہے وہ ان کو بھی انہوں نے بلا لیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کتنے سیکورٹی کے کون سے رسک ہیں جو عمران خان پیش نہیں ہو سکتے؟ جس طرح سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، اسی طرح الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے۔
کیونکہ جس طرح ایک جج کے خلاف آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے، اس کے لیے ریفرنس ہوتا ہے، علیحدہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتے ہیں. اسی طرح چیف الیکشن کمیشنر کی تقرر بھی ہوتی ہے، اور اس کو بھی آپ ایک آرڈر کے ذریعے نہیں ہٹا سکتے. اس کے لیے بھی وہی پروسیس ہے جو سپریم کورٹ کے جج کے لیے. اب سوال یہ ہے، جو پچھلے دن سماعت ہوئی ہے اس پہ الیکشن کمیشن کے ممبران نے بڑا حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے جب بتایا گیا ان کو کہ جناب عمران خان کو نہیں لا سکتے، تو ان پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا اگر آپ ایک بندے کو آپ سیکورٹی نہیں دے سکتے، تو جب انتخابات کرائیں گے تو کروڑوں بندوں کو سیکورٹی دینی ہے، وہ آپ کیسے دیں گے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور وہ سوال ویلڈ تھا. اب اس پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وزارت داخلہ، جو وزیر سیکرٹری داخلہ ہیں، ان کو بلا لیا ہے. اب سیکرٹری داخلہ کیا کریں گے؟ وہ آگے اسٹیریوٹائپ جواب دیں گے. جو برہمی کا انہوں نے اظہار کیا اور آئین کے مطابق کیا، ان کا یہ جواب بنتا تھا. میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں جب انہوں نے یہ کہا، جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اڈیرہ جیل جا کے سماعت کریں، تو اس پر ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں جائیں وہاں، آپ کا کام ہے ان کو ادھر لے کے آئیں. کیونکہ جو خطرناک قیدی ہوتے ہیں وہ تو مجسٹریٹ کا کام ہے، یا وہ جو دوسرے عدالتوں میں سماعت کرتے ہیں. جس نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا یا جس نے بھی یہ رائے دی، میرا خیال ہے اس کو تو سیک کر دینا چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن اور عام عدالت کو جو ہے نا مکس کر رہے ہیں کہ ایک عام جو ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ جو ہوتی ہیں، اسی طرح انہوں نے نیب کی کورٹ کو بھی اسی طرح ایک عام سی چھوٹی سی کورٹ سمجھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی وہیں پہ آ جائیں اور وہیں پہ آ کے سماعت کریں. اچھا، اس ساری صورتحال کو اگر دیکھیں تو الیکشن جو ہے وہ ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ الیکشن ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں، بار بار عدالت میں بھی اس کا کیس پڑا ہوا ہے، تو یہ اس میں جو بیٹھی ہوئی ہے جو نگران حکومت اپنی مدت سے بھی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو کوئی روکنے والا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور الیکشن مزید ڈیلے ہو چکے ہیں اور اب مزید ڈیلے ہوتے نظر آ رہے ہیں. جیسے کے پی کے اور پنجاب کے ہوئے، اب فیڈرل بھی ڈیلے ہوتے نظر آ رہے ہیں. مطلب کہ ملک میں الیکشن کی کوئی جو ہے سرگرمی نظر نہیں آ رہی کہ الیکشن ہو جائیں گے. اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں، اس کے کیا قوم کو نقصان ہے؟ 2 نومبر کو سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے. پچھلی سماعت پر چیف جسٹس اور سب نے جو اپنا کہتے ہیں نا مائنڈ اوپن کیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ بڑے ہی یعنی کہ نالاں تھے حکومت سے بھی اور الیکشن کمیشن سے بھی. اب لگتا یہی ہے کہ الیکشن کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں، جب تک ایک جمہوری حکومت نہیں ہوگی، منتخب نمائندے نہیں ہوں گے، تو آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نگران حکومت کا کام ہوتا ہے انتخابات کرانا. انہوں نے سارے کام کیے ہیں سوائے انتخابات کرانے کے. اور کیوں کیے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے جو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آئین پر نہیں چلنا چاہتے. ہم نے آئین کو ایسے ہی ایک مقدس کتاب بنایا ہوا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہم نے. اگر آئین پر عمل ہوتا تو کب کے انتخابات ہو چکے ہوتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آ جاتی انا کی بات. اب عمران خان کو لایا گیا، جس طرح بھی لایا گیا سب کو پتہ ہے. اب نواز شریف کو سیم اسی پیٹرن پہ واپس لایا جا رہا ہے. یہ سٹوری ہے، اور اسی طرح اگر یہ چلتا رہا 70 سال میں ہم نہیں سدھر سکے تو آگے بھی کوئی چانسز نہیں ہے. گویا آپ کی باتوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے اور اس ملک کا جو نظام ہے، ہم لوگ ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں، اور وہ دائرہ جو ہے وہ وہی دائرہ ہے، وہی جو ہے اسی میں چکر کاٹ رہے ہیں، اور ہر دفعہ کردار بدل جاتے ہیں، سٹوری اسکرپٹ سب کچھ وہی رہتا ہے، اور اسی طرح ایک حکومت بنتی ہے وہ ٹوٹتی ہے، پھر دوسری حکومت بنتی ہے وہ ٹوٹتی ہے. قاضی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے.